ایک بھائی نے فرمایا کہ اذان سے قبل درود پاک پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اذانیں ہوئی ہیں اس میں تو ایسا نہیں تھا کہ پہلے درود پاک پڑھا جائے، لیکن اگر فرض کر لیں کوئی آج کے دور میں پڑھتا ہے تو حکم یہ ہوگا، یعنی اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ علماء نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر پہلے درود پاک پڑھتا ہے تو منع نہیں ہے۔ دعویٰ اہل سنت کا ہے، نام اہل سنت کا ہے، تو اہل سنت تو وہ ہوتا ہے جو سنت کی پیروی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت اور جو دین ہے ہمارے لیے وہی ہے جو رسول اللہ خود چھوڑ کے گئے۔ تو خود ایک بات کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ یہ سنت متوارثہ نہیں ہے، خود اقرار کرنے کے بعد بھی وہاں پر پھر بھی آج سے غلط معنی نکال کے کہتے ہیں اس سے یہ نکلتا ہے، لیکن 20 سیکنڈ کا وقفہ کر لیا جائے۔ کیا کوئی عالم دین بریلوی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کی جگہ یا سبحان ربی العظیم کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے یا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیا جائے؟ مفتی حفیظ الرحمان محمدی، اسلامک اسکالر۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ اذان سے قبل درود پاک پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اذانیں ہوئی ہیں اس میں تو ایسا نہیں تھا کہ پہلے درود پاک پڑھا جائے، لیکن اگر فرض کر لیں کوئی آج کے دور میں پڑھتا ہے تو حکم یہ ہوگا، یعنی اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ علماء نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر پہلے درود پاک پڑھتا ہے تو منع نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ کب بھیجو، کب نہیں بھیجو، اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی۔ جب ایک چیز بغیر کنڈیشن کے ہے تو ہم اسے جب چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اب لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک سنت متوارثہ چلتی آئی ہے کہ اذان سے پہلے درود نہیں ہوتا تھا، اس لیے علماء نے فرمایا اس آیت کی روشنی میں پہلے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ سنت متوارثہ چلتی آ رہی ہے کہ متصلاً درود نہیں پڑھا گیا، اس لیے یوں کریں کہ پہلے درود پاک پڑھ لیں، پھر تھوڑا سا وقفہ کریں، اس کے بعد اذان دیں، تاکہ جو ہماری نئی نسلیں ہیں وہ اس درود کو اذان کا حصہ نہ سمجھنا شروع کر دیں۔ اس طریقے سے کوئی حیت اختیار کرنا کہ جو سنت متوارثہ چلی آ رہی ہو اس میں تغیر اور تبدل پیدا ہو جائے اور بچے ایک ایسی چیز کو جس کو ہمارے نبی نے متعارف نہیں کروایا ہم اسے اس کا حصہ سمجھنا شروع کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو درود پاک پڑھنا بالکل جائز ہے اذان سے پہلے، لیکن اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ کر لیں، آدھے منٹ کا یا چلیں 20 سیکنڈ کا کر لیں، اس کے بعد پھر اذان دیں تاکہ سب کو واضح ہو جائے درود پاک برکت کے لیے پڑھا گیا ہے اور یہ اذان کا حصہ نہیں ہے، اذان یہ ہوتی ہے۔ تو امید ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے سماعت کیا ہے کہ ایک بریلوی عالم دین مفتی اکمل صاحب کس طریقے سے اپنے خود ساختہ مسائل کو قرآن مجید سے استدلال کرتے ہوئے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ دعویٰ اہل سنت کا ہے، نام اہل سنت کا ہے، تو اہل سنت تو وہ ہوتا ہے جو سنت کی پیروی کرتا ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت اور جو دین ہے ہمارے لیے وہی ہے جو رسول اللہ خود چھوڑ کے گئے، اور وہ کافی ہے ہمیں۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے بالکل واضح الفاظ میں یہ بات کہہ دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی۔ جب اللہ رب العالمین نے دین مکمل کر دیا، رسول اللہ دین مکمل چھوڑ کے گئے، تو پھر اس طرح کی باتیں نکالنا، آیات سے خود ساختہ تعویلیں اور خود ساختہ مفہوم بنانا، یہ تو رسول اللہ کی شریعت اور دین کو اپنے اصل حیت اور کیفیت سے ہٹا کر کے نئی بدعات کو داخل کرنے کی مترادف قرار دینا ہے کہ جس کے جو جی میں آئے گا وہ کسی آیت سے کسی حدیث سے کوئی معنی نکال کے کہے گا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور عجیب یہ بات ہے کہ خود ایک بات کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ یہ سنت متوارثہ نہیں ہے، خود اقرار کرنے کے بعد بھی
وہاں پر پھر بھی آیت سے غلط معنی نکال کے کہتے ہیں اس سے یہ نکلتا ہے، لیکن 20 سیکنڈ کا وقفہ کر لیا جائے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کیا 20 سیکنڈ کا وقفہ صرف اس اذان کے ساتھ کیا جائے گا یا باقی جگہوں پر بھی کیا جائے گا؟ کیونکہ قرآن مجید کی جس آیت سے بریلوی علماء نے، بریلوی طبقے نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ درود السلام جائز ہے، تو اس آیت میں کہیں سے بھی یہ بات نہیں نکلتی کہ جناب 20 سیکنڈ کا وقفہ صرف اذان کے ساتھ ہو، بلکہ وہ تو مطلق ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سورہ احزاب کی آیت ہے کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے۔ تو اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے بھیجا کرو۔ اب اس آیت میں تو اذان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جب یہ آیت مطلق ہے تو اسے صرف اذان کے ساتھ مختص کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر تو آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز کے اندر قیام میں، رکوع میں، سجود میں، قومے میں، ہر جگہ ہی آپ درود پڑھتے رہیں۔ کیا کوئی عالم دین بریلوی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کی جگہ یا سبحان ربی العظیم کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے یا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لیا جائے؟ جبکہ کوئی بریلوی اس کی اجازت نہیں دے گا۔ بالکل ایسی ہی باقی جگہوں پر بھی، باقی عبادات میں بھی یا کوئی اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں آپ یہ پڑھ لیں، ہر سورت شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیں، سورت کے ختم ہونے کے بعد پڑھ لیں۔ یقیناً بدعات در بدعات راستے کھلتے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ کا استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ کوئی جگہ متعین نہیں کی لہٰذا ہم بھی متعین نہیں کرتے تو ہم بھی پڑھتے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں متعین کی ہے۔ کیسے متعین کی ہے؟ کہ واضح طور پہ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، صحابہ کرام رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر سلام بھیجنا تو جانتے ہیں، یعنی آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں، کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقاعدہ درود ابراہیمی تلقین کیا۔ تو صحابہ کرام کا جتنا دور ہے خیر القرون کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، خیر القرون کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے، خیر القرون کا دور ہے، کسی دور میں بھی کسی صحابی تابعی تبع تابعی سے یہ بات منقول نہیں ہے کہ اذان کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہو جو آج ہندوستان میں ایک بریلوی طبقہ نے شروع کر رکھا ہے۔ پھر پاکستان، ہندوستان کے اندر بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ بریلوی ہونے کے باوجود وہ درود السلام نہیں پڑھتے اذان کے ساتھ۔ پھر جو بریلوی پڑھتے ان کے یہاں بھی جب لائٹ خراب ہوتی ہے، بجلی نہیں ہوتی، تو سپیکر کے بغیر اذان دیتے تو وہ بھی درود السلام نہیں پڑھتے۔ بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تب بھی وہ نہیں پڑھتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف سپیکر کے ساتھ چند بریلوی مساجد میں ہی کیوں ہے، اور اس کو پھر قرآن مجید کی اس آیت سے آپ استدلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اذان بلالی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، سنت متوارثہ موجود ہے، جس کا آپ خود اقرار بھی کر رہے ہیں، اور آپ اس کے باوجود ایک راستہ کھول رہے ہیں۔ ہمارے لیے مشعل راہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے اسے رک جاؤ۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ رسول نے جب روکا نہیں تو کام کیسے روکے؟ بالکل رسول اللہ نے روکا ہے۔ کیسے روکا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نئے نئے کام کرنے سے روکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خطبے میں پڑھا کرتے تھے، سنن نسائی میں واضح طور پہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ خطبے میں پڑھا کرتے تھے، آپ کے الفاظ کیا ہوتے تھے؟ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ فرمایا کہ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، بے شک سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے سچی بات۔ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین خوبصورت راہ، خوبصورت رہنمائی، خوبصورت راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے برا کام، سب سے شر کام، برا کام کون سا ہے؟ محدثاتها، اس دین میں نئے کام جاری کرنا۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یہ الفاظ ہے حدیث کی کہ بے شک دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے کے جائے۔ واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت کو لازم پکڑ لو، میرے خلفاء کے طریقے کو لازم پکڑ لو، اور دین میں نئے نئے کام کرنے سے بچو۔
وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تم خاص طور پر دین میں نئے کام کرنے سے بچو، کیونکہ دین میں نیا کام کرنا بدعت اور بدعت گمراہی۔ اب واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع بھی کر رہے ہیں اور تنبیہ بھی کر رہے ہیں اور ڈرا بھی رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو دور ہے اس میں یہ کام نہیں ہے۔ تو میں پھر یہی عرض کروں گا کہ قرآن مجید کو پڑھیے تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین بالکل واضح الفاظ میں فرماتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔ اب آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ دو ہی معنی ہوتے ہیں، ایک الفلام میں جو اللہ کے ساتھ تو مثال نہیں دی جا سکتی کہ دو انسان جب اکٹھے ہو تو ایک دوسرے سے آگے نکلنا، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ معنی تو ہے نہیں، وہاں مطلب یہ ہے، وہاں معنی یہ ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا جو فرمان آ جائے، جو حکم آ جائے، یا رسول اللہ کا جو عمل آ جائے، بس وہاں پہ سٹاپ، اس سے آگے نہیں بڑھ۔ دنیا میں وہ خیر نہیں ہو سکتی، وہ ثواب نہیں ہو سکتا، وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ شریعت نہیں ہو سکتی، وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ نے نہ کیا ہو۔ دنیا میں ہر خیر رسول اللہ کر کے گئے، اور دنیا میں ہر شر وہ تھا جسے رسول اللہ چھوڑ کے گئے۔ اس لیے یہ اذان کے ساتھ جو درود السلام ہے، یہ ہندوستان کی بدعت ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 20 سیکنڈ کا نہیں، آپ 25 سیکنڈ کا بجائے آپ 20 منٹ کا وقفہ بھی کر لیں تب بھی یہ بدعت ہی رہے، اور یہ بدعت اور بدعت گمراہی اور گمراہی جہنم کے اندر لے کے جاتی ہے۔ پھر اگر کوئی بھائی نہ مانے تو اسے یہی عرض کروں گا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ والی اذان اٹھا لے، حضرت ابو محذورہ والی اذان اٹھا لے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ والی اذان اٹھا لے۔ یہ 3 صحابی رسول اللہ کے دور کے مؤذن تھے۔ آپ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لیں، کیا اتنے دور میں محدثین کو، سلف صالحین کو نہیں پتہ چلا کہ اذان کے ساتھ درود السلام پڑھنا ہے اور قرآن مجید کی یہ آیت میں حکم موجود ہے؟ یہ ایک بریلوی طبقے کو پتہ چلا ہے جو کسی دور میں کسی محدث امام مفسر کو، کسی تابعی کو، کسی صحابی ہو، کسی امام کو، کسی فقیہ کو علم نہیں ہوا۔ اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ فقہ حنفی میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کا تانا دیتے ہیں نا لوگوں کو کہ ہم فقہ کے پیروکار ہیں، پوری فقہ حنفی میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ فقط ایک بریلوی طبقے نے، اور وہ بھی چند لوگوں نے نکالا۔ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں بریلوی خود اس پہ عمل کرتے۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی واضح طور پہ خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے عمل برباد نہ کرو۔ یعنی جو بندہ رسول اللہ کی شریعت سے ہٹ کر، دین سے ہٹ کر، اطاعت سے ہٹ کر، راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تبطلوا اعمالکم، اگر یہ کرو گے تو پھر عمل برباد ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عمل برباد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔